السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن آج کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 87 سے پڑھنا ہے۔ تو لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایز یوزول ایک حدیث پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ ہم اپنا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ تو حدیث آج جو میں نے سلیکٹ کی ہے وہ نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک آدمی بھی وہاں آیا اور اس نے نماز پڑھی۔ پھر وہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ واپس گیا، دوبارہ نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آیا اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس آدمی نے 3 دفعہ ایسا ہی کیا۔ آخر وہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا آپ مجھے سکھا دیجیے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہو، پھر جس قدر تم قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ تمہیں رکوع میں اطمینان نصیب، پھر سر اٹھاؤ حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدے میں تمہیں اطمینان حاصل ہو، پھر سر اٹھاؤ حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور پھر اپنی ساری نماز میں اسی طرح سے کرو۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ جتنے بھی ارکان ہیں نماز میں، قیام، سجدہ، رکوع، وہ سارے بڑی تسلی کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اگر ہم ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا، فوراً جلدی سے بس کھڑا ہوا اور پھر فٹافٹ چلا گیا سجدے میں اور جلدی جلدی پڑھا، تو اس نے نماز میں چوری کی ہے، تو وہ نماز کی چوری کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی نمازوں میں اطمینان لائیں اور سکون لائیں، اور ہر ارکان جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر اور پورا تسلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، تبھی وہ نماز قابل قبول ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 87 سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنا ترجمہ لکھیں لفظی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی لکھیے، اللہ، اللہ، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا وہ یا اس کے، یعنی اصل اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اس کو پارٹس کریں، لام یقیناً، یا یہ یا جو ہے یہ مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ، جمعنا جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، کم تمہیں، تو کیا مطلب بنا؟ یقیناً وہ جمع کرے گا تمہیں، الا طرف، یوم القیامتی، یوم دن، قیامت قیامت، قیامت کے دن،
لا نہیں، ریبہ شک، فی ہی، فی میں، ہی اس میں، یعنی اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وا اور من، کون، یہاں پر من کا مطلب ہے کون، ویسے آپ من کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ جو، تو کون بھی ہے اس کا مطلب۔ ومن اور کون، اصدقو زیادہ سچا ہے، سادہ کا سچا ہوتا ہے نا، اور اصدقو میں نے آپ کو کہا تھا الف آ جائے تو پھر یہ زیادہ سچا ہے یا مبالغے کی بات ہو جاتی ہے۔ اصدقو زیادہ سچا ہے، من سے، اللہ اللہ، حدیثاً بات میں، حدیث بات کو کہتے ہیں نا، بات میں۔ فما لکم، ف تو، ما، ویسے تو یہ اکٹھا لفظ ہے، فما لکم، اس کا مطلب ہوتا ہے تو کیا ہوا ہے تمہیں۔ اگر آپ اس کو اکٹھا میننگ لیں فما لکم تو اس کا میننگ ہوگا تو کیا ہوا ہے تمہیں، اور اگر میں اس کو لفظی کر کے آپ کو بتاؤں تو فا تو ما کیا، آپ کو پتہ ہے ما کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے۔ لکم ہوا ہے تمہیں، کم کا مطلب تم ہوتا ہے، اور لام یہاں پر کے لیے نہیں آئے گا بلکہ ہوا ہو جائے گا۔ فما لکم تو کیا ہوا ہے تمہیں، فی میں، اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھ لیں بارے، یعنی بارے میں، فی بارے میں، کس کے بارے میں؟ المنافقین، منافقین، فی المنافقین، منافقین کے بارے میں۔ فئتین، دو گروہ، بریکٹ میں لکھ لیں بن رہے ہو۔ اچھا، فئتین میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا جہاں پر آگے تینی آنی آ جائے تو یہ دو کے لیے ہوتا ہے، تو فئتا تو ہو گیا جماعت یا فریق، اور آگے آ گیا عینی، اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مثنیٰ ہے تو یہاں پر دو آئے گا، فئتینی دو گروہ۔ وا اور اللہ اللہ، ارکسہم، ارکسا الٹ دیا، ہم ان کو، اللہ نے الٹ دیا ان کو۔ بما بسبب اس کے جو، کسبو انہوں نے کمایا، کسب کیا، کمایا۔ اتریدون، یہاں پر یہ الف کے اوپر زبر آئی تو یہ بن گیا حمزہ، اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا، کیا۔ تریدون، تا جو ہے مضارع کی علامت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تم چاہتے ہو، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان کے تہدو تم ہدایت پاؤ، تہدو تم ہدایت پر لاؤ۔ من جسے، اضل گمراہ کیا، اللہ اللہ نے۔ وا اور من جسے، یضلل گمراہ کرے، اللہ اللہ،
فلن، ف تو، لن ہرگز نہیں، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، تاجیدہ تم پاؤ گے، تا مضارع کی علامت جس کا مطلب ہوتا ہے تم، تاجیدہ تم پاؤ گے، لہو لام لیے، ہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راہ، ودو ودو وہ چاہتے ہیں، لو کاش، تکفرون تم کفر کرو، تا تم کے لیے، تم کفر کرو یا تم کافر ہو جاؤ، کما جیسے، کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے، کافرو وہ کافر ہوئے، فتکونون ف تو، تکونون تم ہو جاؤ گے، سواء برابر، فلا ف تو، لا نہیں، تتخذو تم بناؤ، پہلی جو تا ہے وہ تم کے لیے ہے، مضارع کی علامت ہے، آگے تاخذو بناؤ، فلا تتخذو تو تم نہ بناؤ، من سے، ہم ان میں سے، اولیاء دوست، حتیٰ یہاں تک کہ، یہاجروا وہ ہجرت کریں، پھر یا جو ہے مضارع کی علامت جس کا مطلب ہے وہ ہجرت کریں، فی میں، سبیل اللہ اللہ کے راستے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فَإِن پھر، ان اگر، تولو منہ موڑ لیں یا پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ تو، خُذُو پکڑو، ہم ان کو تو پکڑو ان کو، اور اقتلوہم اقتلو قتل کرو، ہم ان کو اور قتل کرو ان کو، حیث جہاں کہیں، وجدتموہم وجد پاؤ، وجدتمو پاؤ، ہم ان کو تم پاؤ ان کو، یہاں پر دیکھیں وجد پاؤ، ٹھیک ہے، اور تا کے اوپر شد ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر دو تے ہیں، تو ایک تا پیش تو جو ہے اس کا مطلب ہوگا تم، وجدتمو اور تم پاؤ ہم ان کو، نہیں سوری میں نے غلط بتا دیا آپ کو، وجدتمو پاؤ ہم ان کو، یہ تاپش تو اس کے لیے نہیں ہے، تاپش تو میں کے لیے ہوتا ہے، تو سوری میں غلطی لگ گئی مجھے، پاؤ ان کو، وا اور، لا نہیں، تتخذو تم بناؤ، یہاں پر تا تم کے لیے ہے، تم بناؤ، من سے، ہم ان میں سے،
वलियन दोस्त, वा और, ला नहीं, नसीरा मददगार। चलें जी, यहाँ तक हम इसको करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो उनका है कि सबक ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट कर रही हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से इसको याद करें और फिर आगे अपना लेसन दें और आप पर कोई बर्डन भी ना हो। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल समझ लें, और डिटेल समझने के लिए आप कुरान पाक खोल के आयत को सामने रख के और फिर डिटेल समझेंगे, तभी आपको सही समझ आएगी। अगर आप कुरान पाक बंद करके जस्ट सुनेंगे तो फिर आपको आयत की समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको जो डिटेल बताती हूँ वो सिर्फ इसलिए बताती हूँ ताकि आपको आयत का जो लफ्ज़ी तर्जुमा भी समझ में, सॉरी बामुहावरा तर्जुमा भी समझ में आ जाए, और जो बात कन्वे की जा रही है वो भी आपको समझ में आ जाए, यानी उस आयत का शान नुज़ूल भी समझ में आ जाए। तो यहाँ है क्या है जी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामती ला रैब फ़ीह, वो यकीनन तुम्हें क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और क्या है, अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात और किसकी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है, अब सिंपल तर्जुमा है, समझ आ रहा है, लेकिन जो बात है वो सच्ची बात क्या है, वो सच्ची बात ये है कि क़यामत यकीनन आकर रहेगी उस दिन। फिर जब वो क़यामत आएगी तो तमाम किस्म के लोग, यानी मुनाफिकीन भी, मुशरिकीन भी और मुसलमान भी, सब अल्लाह के हुजूर इकट्ठे होकर लाए जाएंगे और उन सब का पूरा पूरा मुहासबा किया जाएगा। और फिर और सच्ची बात क्या है कि इस्लाम दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर सकते हैं कर लें, ना वो इस्लाम का कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना अल्लाह के कानून को बदल सकते हैं। तो ये अल्लाह की जो कवानीन और अल्लाह की बात है, इसमें कोई शक नहीं है, ये सब कुछ होकर रहने वाला है। आगे फरमाया कि फ़मा लकुम फ़िल मुनाफ़िकीना फ़िअतैनी वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को मुखातिब करके कह रहे हैं कि मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुनाफिकीन के बारे में दो गिरोह बन गए हो, यानी कि तुम्हारे बारे, जो मुनाफिकीन के बारे में ए मुसलमानों, तुम्हारे दो गिरोह क्यों बन गए हैं, तुम्हारी सोच के हिसाब से दो गिरोह बन गए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हालांकि अल्लाह ने उन्हें उनके आमाल की बदौलत ऊंधा कर दिया है। अतुरीदूना अन तहदू मन अदल्लल्लाहु, क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे तुम हिदायत पर या राह रास्त पर ले आओ। वमई युज़लिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे आप उसके लिए कोई रास्ता नहीं पा सकते, कोई भी उसको सीधे रास्ते पे नहीं ला सकता। तो इससे क्या मुराद है, यहाँ पर जो बात है वो मुसलमानों से की जा रही है और कहा जा रहा है कि आप मुनाफिकीन के बारे में तुम दो गिरोह क्यों बन गए हो। तो इस आयत के शान नुज़ूल में एक हदीस आती है जिससे ये बात वाज़ेह होती है। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद की तरफ निकले, जंग के लिए जब जा रहे थे, तो कुछ लोग, यानी कि कुछ लोग जिनमें कि जो कि मुनाफिक थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर मदीना वापस आ गए थे। वो आपको याद होगा जंग ओहद में ये सारा वाक़या, जब वो चले थे और फिर मुनाफिकीन जो थे वो 300 के करीब या 313 वापस आ गए थे। इन वापस होने वालों के बारे में सहाबा कराम के दो गिरोह बन गए थे, यानी दो गिरोह मतलब उनकी राय और सोच के हिसाब से। एक कहता था कि हम इनसे भी लड़ाई करेंगे और दूसरा ये कहता था कि हम इनसे लड़ाई नहीं करेंगे। यानी एक की राय थी कि हमें इनसे भी लड़ना चाहिए क्योंकि ये इन्होंने मुसलमानों का साथ छोड़ दिया।
تو دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، ان سے نہیں لڑنا چاہیے، چلو ساتھ چھوڑا، لیکن یہ ہیں تو کلمہ پڑھنے والے۔ تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، یہ جو ابھی آپ نے پڑھی تھی۔ تو اب یہاں آگے کیا فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں انہوں نے واپس جا کر اپنی منافقت کا ثبوت دے دیا ہے۔ یعنی اب پہلے تو پھر یہ تھا نا کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کسی کو کیا پتا کہ یہ اندر سے صحیح مسلمان ہیں یا نہیں، لیکن اب تو یہ واضح ہو گیا کہ وہ بے شک کلمہ پڑھ رہے تھے، اوپر سے انہوں نے مسلمانوں کا ایک لبادہ اوڑھا ہوا تھا، لیکن جب وہ انہوں نے ظاہر کر دیا اپنے عمل سے اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کر دی، تو اب تو انہوں نے اپنی منافقت کا ثبوت دے دیا کہ یہ منافق ہیں، یہ پکی مسلمان نہیں ہیں۔ تو اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اب اگر تم یہ چاہو کہ ہمیں ان سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، شاید کہ یہ راہ راست پر آ جائیں، تو یہ بات تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ایسے جو منافقین ہیں یہ واجب القتل ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پہ نہیں لائیں گے۔ یعنی اور پھر فرمایا اصل میں یہاں پہ یہ بات ہے کہ واللہ ارکسہم بما کسبوا، کہ اور اللہ نے تو ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب، ان کے کسبوں، ان کے عملوں کے سبب الٹ دیا ہے۔ ان کا یعنی ان کا جو وہاں ان کے ساتھ نہ جانا لشکر کے ساتھ، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ الٹے پھیر دیے گئے ہیں، یعنی کہ ان کا ایمان سلب ہو چکا ہے اور وہ بڑی مجبوری کی حالت میں چلے تھے، لیکن پھر انہوں نے عذر بنایا اور اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، کہ جن کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے، کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ اور جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے، کہ جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے آخری مہر لگ چکی ہو اس کے لیے پھر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا کہ ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، کہ یہ تو یہ چاہتے ہیں، اللہ نے یعنی ان کی بات دل کی بھی نکال دی، کہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ یعنی جو لوگ ان کے بارے میں نرمی کی رائے رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا ہے تم بھی یہی کرو اور تم سب برابر ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو کیا ہے اب ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں اللہ کے راستے میں۔ تو یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ کون سے منافقین ہیں، یہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہجرت کا، تو منافقین کی ایک قسم ایسی بھی تھی جو کہ مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبیلوں سے تعلق رکھتی تھی۔ مدینہ کے ارد گرد کافی سارے قبیلے تھے اور ان میں قبیلوں میں بھی لوگ جو تھے، بعض تو پورے پورے قبائل مسلمان ہو گئے تھے، تو ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو منافق تھے، جو کہ اس ڈر سے انہوں نے مسلمان ہونے کا لبادہ اوڑھ لیا تھا کہ اب جب سب ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی ہونا پڑے گا، لیکن بیچ میں سے وہ منافق ہی تھے۔ تو یہ لوگ مسلمانوں سے خیر خواہی اور محبت کا اظہار ضرور کرتے تھے، مگر عملی طور پر اپنے جو کافر ہم وطن تھے انہی کا ساتھ دیتے تھے یا دینے پر مجبور تھے۔ تو ان کے لیے یہ معیار مقرر کیا گیا کہ اگر وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ آ جائیں اور تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں تو اس صورت میں تو تم انہیں مطلب سچا سمجھو اور اپنا ہمدرد بھی سمجھو، اور اگر وہ اسلام کی خاطر گھر بار چھوڑنے کی قربانی دینے پر تیار نہیں ہیں، حالانکہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو پھر تم ان پر ہرگز اعتماد نہ کرو، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ اور نہ ہی ان کو اپنا دوست سمجھو۔ اگر ایسے لوگ کافروں کے ساتھ تمہارے مطلب ساتھ لڑیں
تو پھر اس وقت تم ان کو قتل کرو اور اس قتل کرنے سے بالکل بھی نہ گھبراؤ۔ یہی ان کو کہا جا رہا ہے کہ پھر تم جہاں کہیں ان کو پاؤ، یعنی اگر یہ تمہارے سامنے آ جائیں لڑائی میں تو پھر ان سے لڑو۔ پھر بے شک یہ بظاہر مسلمان ہیں لیکن یہ بیسیکلی منافق ہیں اور کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، تو پھر ان کو قتل کرو اور ان کو، یہ جو یہاں پر آیا ہے نا کہ ان کو جہاں کہیں ان کو پاؤ ان کو پکڑو اور قتل کرو، اور ساتھ ان کو کبھی بھی اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، کیونکہ یہ مسلمانوں کے سچے دوست ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اصل میں منافق ہیں۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، کچھ تفاسیر میں ایسا بھی آتا ہے کہ یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جنہوں نے ہجرت کا حکم ہو گیا تھا، جن کو جب مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم تھا تو وہ لوگ ان میں سے بغیر کسی عذر کے ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو مدینہ کی طرف ہجرت تھی اس کا اللہ کی طرف سے حکم تھا، تو یہ کرنی ضروری تھی مسلمانوں کے لیے۔ تو جو پہلے ہجرت حبشہ ہوئی تھی وہ ایک اختیاری ہجرت تھی، اس کا حکم نہیں تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ ہجرت اگر کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی جانیں بچاؤ، تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ لیکن جو مدینہ کی طرف ہجرت تھی اس کا اللہ کی طرف سے حکم تھا اور اس کو فالو کرنا ضروری تھا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں علماء کہ اب مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ لڑنا تھا، تو تمام مسلمانوں کو مل کر ایک جگہ پر اللہ نے اکٹھا کرنا تھا، جہاں پر انہوں نے اپنی ساری طاقت اکٹھی کر کے ایک ریاست بنا کر اور پھر انہوں نے کافروں سے لڑائی کرنی تھی۔ تو اس لیے ان کے لیے یہ حکم تھا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ ادھر ادھر سے نکل کے مدینہ میں اکٹھا ہو جائیں۔ تو اب جو لوگ ہجرت کر سکتے تھے، یعنی ان کو کوئی نہ وہ معذور تھے نہ وہ کمزور تھے، نہ جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا، تو وہ کر سکتے تھے اور پھر بھی انہوں نے نہیں کی، تو پھر وہ منافقین کی کیٹیگری میں آ گئے اور ان کے بارے میں یہ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا لیسن تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے اگر کہیں کوئی بتانے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔